بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بچوں ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ دیکھو مرکب مفید کیا ہوتا ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے مرکب مفید سے، آپ کو بات پتہ چل رہی ہوتی ہے، کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا اب اس کا الٹ صاحب سمجھ لو، غیر مفید کا کیا مطلب ہوگا کہ جناب علی اس کا ہم کو فائدہ نہیں ہوا، کیا فائدہ نہیں؟ دیکھو مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس ویسے ہی کوئی بات کر دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اس کی اب تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منحصر۔ اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے بس کیا ہے، یہ آپ تین قسمیں اس کے بس کافی ہیں۔ مرکب غیر مفید کون کون سی؟ مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب مناصر ہے۔ مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک قسم کی اضافت دوسرے قسم کی طرف ہو، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، جس کی طرف ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک قسم کی اضافت۔ انگریزی میں اپوسٹروفی ایس پڑھتے تھے نا، اپوسٹروفی ایس، نسبت کرنے کے لیے کسی چیز کے لیے اپوسٹروفی، تو یہ جو ہے نا، مثال دیکھو جیسے غلام و زید، غلام و زید کا کیا مطلب ہے؟ زید کا غلام، تو اس میں کیا ہوگا؟ غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو غلام کیا ہوا؟ مضاف، اور زیدن کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہوا۔ غلام و زیدن، زید کا غلام، تو غلام کیا کہلائے گا؟ مضاف، اور زیدن کہلائے گا مضاف الیہ۔ اس کی ایک اور آسان تعریف کرتا ہوں بچوں، مضاف کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے لیے ہو، مضاف کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے لیے ہو۔ اچھا استاد جی پھر مضاف الیہ کس کے لیے کہتے ہیں؟ اس کو جس کے لیے ہو کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ، نہیں سمجھ آئی؟ جو کسی کے لیے ہو وہ مضاف، اور جس کے لیے ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مضاف الیہ ہوگا۔ دیکھو غلام کس، جو کسی کے لیے ہو، غلام کس کا ہے؟ یہ مضاف ہے، کس کے لیے؟ زید کے لیے، تو مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک قسم کی اضافت دوسرے قسم ہو رہی ہے۔ اب زید کا غلام میں لگا رہا ہوں 10 منٹ میں بولتا رہا ہوں، زید کا غلام، زید کا غلام، زید کا غلام، زید کا غلام، اب کہیں گے استاد جی آگے بھی بات کریں، کیا ہے زید کا غلام؟ آخر کیا ہے زید کا غلام سے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ زید کا غلام آ گیا، چلا گیا، بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، کوئی بات تو بتائیں، فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے؟ خالی زید کا غلام، غلام مزیدین، غلام مزیدین، غلام مزیدین کہتے رہو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مرکب غیر مفید، مرکب اضافی ہو گیا۔ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ میری کتاب، میری کتاب، میری کتاب، مائی بک، ٹھیک ہے نا، انگریزی کے اندر جو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح اپوسٹروفی ایس انگریزی میں جتنے آپ لگاتے تھے، اپوسٹروفی ایس کسی چیز کا نسبت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اضافتیں کہلاتی ہیں، سمجھیے ہو؟ آگے چلتے ہیں بچے، مرکب بنائی کیا ہوتا ہے؟ مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو۔ دو مرکب اسنادی کیا، مرکب بنائی کیا ہوتا ہے کہ دو اسموں کو آپ، دو علادہ تھے ان کو ایک کر لیتے ہو، اور ان کے درمیان میں کوئی نسبت اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ نہ ہو، وہ مضاف مضاف الیہ نہ ہو، اور اسنادی بھی نہ ہو، اسنادی وہی مسند اور مسند الیہ نہ ہو، کوئی چکر نہ ہو۔ اسنادی کا کیا مطلب ہے؟ کہ مسند اور مسند الیہ والے کھاتا نہ ہو۔ دو اسموں کو آپ ایک کر لو اور ان دونوں میں کیا ہو؟ کوئی نسبت وغیرہ نہ پائی جاتی ہو اسنادی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، نیز پہلے اسم کو دوسرے حرف کے ساتھ ربط، دوسرے اسم کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو۔ دو اسموں کو جوڑا گیا ہے تو اب ان کو جوڑنے کے لیے نا، جیسے گلو کام کرتی ہے نا، گلو، گلو کام کرتی ہے، تو اس میں سے کیا کرتے ہیں ہم؟ دو کاغذوں کو جوڑنا ہے، درمیان میں کیا لگا دیتے ہیں؟ گلو لگا دیتے ہیں، تو ربط دینے کے لیے درمیان میں کیا ہو؟ کوئی حرف ہو۔ حرف تھا لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، جیسے ہمیں گلو نظر نہیں آتی ہے، گلو نظر نہیں آتی نا، تو کہتے ہیں کوئی جیسے کوئی رب دینا کوئی حرف ہو، جیسے کہ احد اشارہ سے تسعۃ اشارہ تک، کہ اصل میں احدوں و اشارون تھا اور تسعۃ و اشارون تھا، ٹھیک ہے، تسعۃ و اشارون تھا، پھر کیا کیا؟ پھر ہاں واو کو حذف کر دونوں اسموں کو ایک کر لیا۔ مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے، سوائے اسنا اشارہ اس کا پہلا ایسا بدلتا رہتا ہے۔ اب بات کو سمجھنا بچوں ذرا، بچوں دیکھو، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ پوزیشن کی مضاف مضاف الیہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ہے نا وہ ایڈجیکٹو تو پورا نہ کہو، ایڈجیکٹو تو نہیں ہوتا اس میں سے، وہ تو جیسے زید قائم، اسناد جو ہوتے ہیں نا مسند مسند الیہ، تو وہاں پہ تو وہ تھا۔ اچھا جی دیکھو اب ذرا، دیکھو آپ کو، آپ نے نا 11 سے 19 تک کی عربی میں گنتی اگر کریں گے نا، 11 سے 19 تک کی،
وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مرکب بنائی ہوتی ہے. اچھا 11 سے 19 تک کی عربی میں مرکب بنائی ہوتی ہے, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا مرکب بنائی. مرکب بنائی صرف کتنے یہ لفظ ہیں؟ بس صرف اتنے سے لفظ ہیں, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9. 9 ورڈز جو ہے نا یہ کیا مرکب بنائی ہے. اچھا 9 ورڈز ہیں. اصل میں 11 کیا ہوتا ہے؟ 1 اور 10. 11 احدن, احدن 1 و اشارون و 10. 1 and 10. اوکے یہ کیا ہوتا ہے؟ 11. ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے بات کو. احدون و اشارون تھا یہ اصل میں 1 اور 10, پھر 2 اور 10, 3 اور 10, 4 اور 10, 15. ٹھیک ہے نا. احد اشار تسعۃ و اشارون. ابھی تو گنتی پڑھی ہے, اس میں نہیں پڑھی ہے ابھی آپ نے. تسعۃ و اشارون عربی گنتی نہیں پڑھی ہے میرے خیال میں. تسعۃ پڑھی ہے طریقۃ الرسیہ میں کہ نہیں پڑھی ہے؟ تسعۃ و اشارون. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ اس میں سے جو ہوتا ہے نا, تو ادھر اس کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, احدوں عشروں تسعتوں عشروں کے 9 اور 10 تو کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے. اردو جو ہے نا, اردو کی گنتی بڑی مشکل گنتی ہے. پتہ ہے کیوں اردو کی گنتی کیوں مشکل ہے بچوں؟ ہر وہ اس کے لیے مختلف لفظ آتا ہے. 100 تک جو آپ جاتے ہو, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. دیکھو ہر لفظ کیا ہے مختلف اس میں سے آ رہا ہے. انگریزی کی دیکھنا ذرا, انگریزی کی 20 تک جو ہے نا تھوڑا سا وہ ہوگا, 20 کے بعد تم دیکھنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 31 32 33 41 42 43. سمجھو 51 52 یہ دیکھو. اچھا جی, یہ جو ہے. اور عربی کی, عربی میں کیا ہوگا؟ واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسع. ٹھیک ہے نا, اشارہ اشارہ. پھر اب احد اشارہ, یہاں پہ نا عربی میں 11 سے ہی کام کھاتا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ 11 سے 19 تک کی جو ہے نا, ورنہ اشارون 10 کو کہتے ہیں نا, تو احد ایک کو, واحد اثنان ثلاثہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ مرکب بنائی کہلاتے ہیں. اصل میں یہ کیا تھا, یہ ایک علاقہ سے تھا, یہ 10 علاقہ سے تھا. ان کو جوڑا ہے کس نے؟ اس واو نے. یہ گوند ہے, گوند. جب جوڑا نا تو اب یہ اس طرح بن جائے گا جڑ کے, احدہ اشارہ. احد اشارہ اس کو کہتے ہیں 11. یہ مرکب بنائی ہو گیا. اچھا نظرہ میں یہ آتا ہے احد اشارہ. ٹھیک ہے نا, رائی تو احد اشارہ کوکبن آتا ہے نا, میں نے 11 ستارے دیکھے. رائی تو احد اشارہ کوکبن. ٹھیک ہے نا, تو یہ 11 تو یہ احد اشارہ. سمجھ گئے ہو؟ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس کے دونوں حصے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ احدہ, دال کے اوپر بھی, یعنی جو بھی آئے گا اس کے آخر میں دونوں کے اینڈ کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر زبر آئے گا. دونوں کے اینڈ کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر زبر آئے گا. سوائے اسنا اشارہ کے, سوائے اسنا اشارہ جو ہے نا, یہ 12 جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف تبدیل ہوتا رہے گا. مرکب بنائی کے دونوں میں ہمیشہ فتح رہتا ہے, سوائے اسنا اشارہ اس کا پہلے سا بدلتا رہتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے جا کے, ابھی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا, اسنا اشارہ جو ہے نا, اسنا کا جو ہے, یہ اسنا ہے نا, کبھی اسنا ہی ہو جائے گا, کبھی اسنا ہو جائے گا. اچھا کبھی کیا ہو جائے گا؟ اسنا ہی ہو جائے گا, کبھی کیا ہو جائے گا؟ اسنا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو ہے نا یہ مرکب بنائی ہوتا ہے. 11 12 13. ٹھیک ہے نا, آپ کہیں گے کیا مطلب 11؟ وہی بتاؤ, آگے بتاؤ 11 کے بعد. ٹھیک ہے, بات سمجھ گئے ہو؟ اب آتے ہیں بچوں مرکب مناصرف. تیسرے مرکب مناصرف ہوتا ہے وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو رب دینے والا کوئی حرف نہ ہو. مرکب بنائی میں تو یہ تھا نا, گوند آتی تھی بیچ میں, گوند آتی تھی درمیان, نظر نہیں آتی تھی واو جو تھا یا حرف. لیکن دونوں اسموں کو رب دینے والا کوئی حرف نہ ہو. جیسے کہ بالا بکا, کہ ایک شہر کا نام ہے. بالا بکا کیا ہے؟ ایک شہر کا نام ہے جو بال اور بکا سے مرکب ہے. بال, بال ایک بت کا نام ہے اور بکا بانی شہر بادشاہ کا نام ہے. تو بال ایک بت ہوتا تھا اور بکا جو تھا نا وہ جو بادشاہ تھا. تو ان دونوں سے مل کے نا پورے شہر کا نام رکھ دیا بالا بکا, بالا بکا. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب مناصرف ہوتا ہے. کہتے ہیں مرکب مناصرف, کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہے اور رب دینے والا کوئی حرف نہیں ہے. یہ مرکب مناصرف کہتے ہیں اس کو. مرکب مناصرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. اور اچھا جی, ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. مرکب مناصرف کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے, بالا. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے نا بالا, کہ دیکھو یہ بالا کے اوپر پہلا حصہ یہ ہے. اچھا یہ لام تک, یہ پہلا حصہ جو ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ صرف خالی بالا بکا نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی لفظ ہوتے ہیں، جیسے حضر موت، یمن کے اندر ایک علاقہ ہے حضر موت، حضر موت یہ بھی مرکب منا صرف ہے، حضر موت، حضر موت یہ جگہ کا نام ہے. اچھا جی، اب یہ یہاں پہ چیز عبارت کٹی ہوئی ہے آپ کے پاس، جو ہارڈ کاپی ہوگا اس میں لکھا ہوگا مرکب منصرف کا پہلا سیشن مفتو ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا. یہ مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے مرکب غیر مفید جملے کا ایک جز ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، اس میں سے کچھ حذف ہوا ہوا ہے. مرکب غیر مفید جملے کا جز ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا. جیسے دیکھو غلام و زیدن حاضر، یہ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے نا. غلام و زید حاضر، کہ زید کا غلام حاضر ہے. میں غلام و زید، دیکھو یہ کیا ہے، ایک جملے کا جز ہے، غلام و زید کا غلام. تو حاضر کہو گے تو پورا جملہ بنے گا، اگر حاضر نہیں کہو گے تو پورا جملہ نہیں ہے، جز ہوگا. جا احد عشرہ رجل، یہ پورا جملہ ہے. جا احد عشرہ رجل کا مطلب 11 آدمی آئے. اگر خالی کہو احد عشرہ، جا احد عشرہ 11 11، وہ کیا 11 بھائی بتاؤ نا آگے، تو بتاؤ گے جی آدمی آئے یعنی جا، ٹھیک ہے نا. ایسے ابراہیم و ساکن و بالا بکا، ابراہیم بالا بکا کا رہائشی ہے، ابراہیم ساکن و بالا بکا، تو ساکنو، تو یہ بالا بکا کیا ہے، یہ جملے کا ایک جز ہے، پورا جملہ نہیں ہے. تو مرکب غیر مفید یاد رکھتا ہوں، یہ پورا جملہ نہیں بنا کرتا، یہ جملے کا کیا بنتا ہے، ایک جز بنا کرتا ہے، ایک جز بنا کرتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟